بلڈ شوگر یا ذیابطیس ایک ایسا موذی نہ ختم ہونے والا مرض ہے جسے مختلف بیماریوں کی جڑ ثابت کیا جا چکا ہے، جو دیکھتے ہی دیکھتے انسانی جسم کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور سب سے زیادہ اس کا نقصان انسانی گردوں کو ناکارہ بنا دینا ہے۔ شوگر آج کل کے دور میں ایک عام سی بیماری بن چکی ہے۔ ہر 10 میں سے 8 لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ شوگر ہونے کی بنیادی وجہ آپ کے خون میں گلوکوز کی سطح کو متوازن رکھنے والی انسولین کی مناسب مقدار میں پیداوار کی کمی ہے۔ دوستوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شوگر کیا ہے اور شوگر ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ تو چلیے دوستوں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ شوگر خون اور پیشاب میں شکر کی سطح کا عدم توازن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ کے خون میں شکر کی سطح اگر متوازن ہے تو آپ مکمل طور پر معمول کی صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ دوستوں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی معاون غذاؤں کے بارے میں بتائیں گے جو شوگر کو کنٹرول کرنے میں بے حد فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم درخواست کریں گے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سے آپ باخبر ہوتے رہیں۔ تو چلیے دوستوں، اب ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے نمبر پر جو غذا آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کریلا۔ کریلا ایک ایسی سبزی ہے جو بہت کم افراد کو ہی پسند ہوتی ہے، تاہم مختلف طریقوں سے اسے پکا کر کڑواہٹ کو کم کر کے اسے مزیدار بنایا جا سکتا ہے۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کا تلخ ذائقہ آپ کو کس جان لیوا بیماری سے تحفظ دے سکتا ہے؟ کریلا کھانے سے جسم کے اندر ایک کیمیائی رد عمل پیدا ہوتا ہے جو بلڈ گلوکوز کی سطح کو کم کرنے کے ساتھ انسولین کی سطح کو کنٹرول رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح کریلے میں موجود اجزاء لبلبے کے خلیات کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے بھی مفید ہیں۔ یہ اجزاء جسم میں انسولین پیدا کرتے ہیں۔ ذیابطیس ٹائپ 1 میں جسمانی دفاعی نظام ان خلیات کو تباہ کر دیتا ہے، جبکہ ٹائپ 2 ذیابطیس میں ان خلیات کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے۔ مختلف تحقیقات میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کریلے کی جراثیم کش اور وائرس کش خصوصیات نظام ہاضمہ کے انفیکشنز، ملیریا اور دیگر امراض کے خلاف بھی مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ تو دوستوں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ کریلے کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ ایک کریلا لے لیجئے، ساتھ میں چٹکی بھر نمک لے لیجئے، ایک چٹکی کالی مرچ، جبکہ 1 یا 2 چمچ لیموں کا عرق لے لیں۔ کریلے کو اچھی طرح دھو کر اس کا عرق نکال لیں۔ اس میں نمک، کالی مرچ اور لیموں عرق کا اضافہ کریں۔ اس مکسچر کو نہار منہ خالی پیٹ پینا عادت بنا لیں، جس سے نہ صرف آپ کے جسم میں نئی توانائی پیدا ہوگی بلکہ بلڈ شوگر لیول کنٹرول کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ نمبر 2، دار چینی۔ دار چینی ایک ایسا طاقتور مسالہ ہے جو بے شمار فوائد سے مالا مال ہے۔ دار چینی ایک ضد و ہضم مسالہ ہے جو خون میں گلوکوز اور ٹرائی گلیسرائڈ کی سطح کو متوازن رکھتے ہوئے شوگر اور دل کے امراض جیسی بیماریوں کا خطرہ کم کر دیتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے دار چینی کے استعمال کا سب سے بہترین طریقہ صبح کے وقت دار چینی والے پانی کا استعمال ہے۔ نمبر 3، میتھی دانہ۔ ذیابطیس کے علاج میں میتھی دانہ کو انتہائی فائدہ مند پایا گیا ہے۔ شوگر کے مرض میں میتھی دانہ کا استعمال جسم میں شوگر کی سطح کو متوازن رکھنے کے حوالے سے اہم کردار ادا کرتا ہے اور انسولین کی مزاحمت کو کم کرتا ہے۔ بہت سی تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ میتھی کے بیج ذیابطیس اور دل کے امراض میں بے حد فائدہ مند ہیں۔ میتھی کے بیج پیس کر روزانہ 20 گرام کھانے سے صرف 10 دن کے اندر ہی پیشاب اور خون میں شوگر کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اگرچہ علامات مرض میں کمی ہونے سے مریض کو خود بھی فائدے کا اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ ہر 10 دن بعد شوگر کا باقاعدہ ٹیسٹ کروا لیا جائے۔ شوگر کے تناسب سے میتھی کے بیج کا استعمال 100 گرام روزانہ تک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں میتھی کے بیج دال کی طرح یا کسی سبزی میں ملا کر پکا کے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کو میتھی کے بیج استعمال کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ میتھی کے بیجوں کو پیس لیں،
لیں اور صبح دوپہر شام 20-20 گرام سادہ پانی سے استعمال کریں۔ شوگر زیادہ ہو تو 30-30 گرام اور اگر کم ہو تو 10-10 گرام بھی صبح دوپہر شام استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے استعمال میں کوئی مضر اثرات نہیں ہیں۔ ناظرین، ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اس علاج کے دوران آپ چاول، آلو، گوبھی اور دیگر میٹھی اشیاء سے پرہیز کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ صبح کی سیر بھی لازمی کیجیے اور یاد رہے کہ میتھی کے استعمال کے دوران ایلوپیتھک ادویہ استعمال ہو رہی ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 3، آملہ۔ آملہ کا استعمال کئی امراض میں کیا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق آملہ ذیابطیس میں بھی فائدہ مند ہے۔ 2-3 آملہ کے پھل لے کر ان کے بیج نکال لیں۔ اب آملہ کا پیسٹ بنا کر ایک ململ کے کپڑے میں لپیٹ لیں اور اس کا رس نچوڑتے رہیں۔ اس رس کا روزانہ خالی پیٹ 2 چمچ کا استعمال ذیابطیس کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 5، جامن۔ کیا آپ جانتے ہیں جامن میں ذیابطیس سمیت کئی بیماریوں کا علاج پوشیدہ ہے۔ جامن سرد اور خشک مزاج رکھنے والا پھل ہے۔ اس کا متواتر استعمال شوگر کی بیماری میں بے حد فائدہ مند ہے۔ اگر ذیابطیس کے مریض جامن کا رس اور آم کا رس ہم وزن ملا کر استعمال کریں تو اس سے شوگر کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ ساتھ ہی یہ ایک عمدہ غذا کا کام کرتا ہے۔ جامن کے علاوہ اس کے پھول بھی پانی میں رگڑ کر پینے سے مریض کو فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، آم کے پتے۔ بہت سی تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آم کے درخت کے پتے جو اکثر جگہوں پر عام طور پر نظر آتے ہیں اور بآسانی دستیاب ہیں، چینی لوگ ان کو صدیوں سے دمہ اور ذیابطیس کے علاج کے لیے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ پتے ضروری وٹامنز اور نیوٹریشن سے بھرپور ہوتے ہیں جو کہ ذیابطیس یا بلڈ شوگر کے مریضوں کے لیے اس مرض کو کنٹرول کرنے میں بے حد فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ان پتوں میں موجود قدرتی مادے جسم میں انسولین کی تیاری اور گلوکوز کی تقسیم کو بہتر بناتے ہیں جبکہ بلڈ شوگر لیول کو مؤثر طریقے سے کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ یہ پتے وٹامن سی، فائبر اور پیکٹن سے بھرپور ہوتے ہیں جو کہ صحت کے لیے نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح بھی کم کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ پتے ذیابطیس یا بلڈ شوگر کی علامات جیسے رات کو اکثر پیشاب آنا، وزن میں غیر متوقع کمی اور نظر دھندلانے وغیرہ کو بھی کم کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اگر کسی کو ذیابطیس کا مرض نہ بھی ہو تو بھی یہ کرشماتی آم کے پتے اگر استعمال کیے جائیں تو طبی لحاظ سے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، جس کی وجہ ان میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس کی بہت زیادہ مقدار ہے جو کہ جسم سے زہریلے مواد کے اخراج اور الرجی سے تحفظ دیتے ہیں۔ ایک طبی تحقیق میں بھی ان کی فوائد کی تصدیق کی گئی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید کرتے ہیں کہ یہ جو معاون غذائیں آج ہم نے آپ سے ذکر کی ہیں ان سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔